السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ معزز محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت کے موضوع پر کچھ باتیں بتاؤں گا کہ آج اس دنیا کے اندر مسلمان صرف اور صرف دنیا کر رہا ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر صرف وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں ہم اگر پیسہ کمائیں، گھر بنائیں، پیسہ جمع کریں، بال بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا، صرف دنیا میں جینا، دنیا میں رہنا، یہی حقیقت ہے؟ نہیں میرے دوستو، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہیں، دنیا میں کھائیں پئیں، لیکن آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ کے رسول کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طریقے سے ایک مسافر سفر میں نکلتا ہے اور وہ چلتے چلتے تھکاوٹ اور صعوبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑا سستاتا ہے، اور تھوڑا سستانے کے بعد اسے وہ جگہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصل مسکن نہیں ہے، وہ اصل جگہ نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے، اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی۔ جو لوگ دنیا دار ہے، دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں جینا چاہتا ہے، دنیا میں کھانا پینا چاہتا ہے، دنیا ہی میں یہ سوچتا ہے سب کچھ ہے، تو ان لوگوں سے یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے، اور وہ غور سے سنیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں پیسہ جمع کرنا کامیابی ہے، تو اصل کامیابی نہیں ہے۔ وہ انسان کامیاب ہے جو آخرت میں کامیاب ہوں، یعنی جو آخرت میں جس کا ٹھکانہ جنت ہو وہ کامیاب ہے، دنیا میں مکان بنانا کامیاب نہیں۔ محترم ناظرین، آپ دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ ایک انسان جی رہا ہے زیادہ سے زیادہ 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال سے زیادہ وہ نہیں جی پا رہا ہے، پھر وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جوان ہے پھر بھی مر رہا ہے، بچہ ہے پھر بھی مر رہا ہے۔ دیکھیے، اچانک موت آ جاتی ہے، چلتا پھرتا انسان مر جاتا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتا، اسے خبر تک نہیں ملتی کہ کب موت آئے گی، کیونکہ گارنٹی ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کی حقیقت یہ ہے، ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا میں رہیں۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں اس کے اندر تم مردوں میں لکھے جاؤ گے یا زندہ رہو گے، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں اس کے اندر بھی تم زندہ رہو گے یا اللہ کا پیارا ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کب انسان مر جائیں، کب انسان دنیا سے چلا جائیں، یہ زمین و جائیداد، مال، جتنے بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں رہ جائے گی۔ یہ آپ کی اولاد اس پر رہے گی، آپ کے بچے اس پر جئیں گے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آپ نے
آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، موت کے وقت زار و قطار رو رہے ہیں، اور صرف اس ڈر سے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا آخرت کے دن، کیا ہوگا اس ٹائم جب لوگوں کو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ ہم دنیا کو لے کر دوڑتے ہیں، ہم دنیا میں مال کمانا چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، اور ذرا سوچیں کہ اس دن کیا ہوگا جب انسانوں کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک انسان جی رہا ہے، ایک انسان اس دنیا میں رہتا ہے، ہاں، لیکن اسے مرنا بھی پڑتا ہے، اسے دنیا سے جانا بھی پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو زندگی دی تھی وہ زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اسے اللہ کے پاس جانا ہی ہے، حاضر ہونا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور تمام لوگوں سے، جتنے بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آخرت کے بارے میں بھی سوچیں، آخرت کے بارے میں بھی ذرا سوچیں کہ وہ دن کیا ہوگا، اس دن کیا ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس نمازیں نہ ہوں، ہمارے پاس قرآن کی تلاوتیں نہ ہوں، دین کے حکام نہ ہوں، تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے آپ آخرت سے ڈریں، دنیا میں رہیں۔ حضرت لقمان حکیم کا واقعہ ہے قرآن کے اندر، سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے دنیا کی حقیقت بیان کی تھی، اپنے بچے کو آخرت سے بھی ڈرایا تھا کہ بیٹا دنیا میں رہو، دنیا میں کھاؤ، دنیا میں پیو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ آخرت کے لیے بھی تیاریاں کرو، آخرت کے لیے بھی تیاری کرو، ورنہ سوچنا پڑے گا، تم پریشان رہو گے، کیا کرو گے؟ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ دنیا کے اندر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی سامنے لائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ رائی کے دانے، اب ذرا سوچیں کیا ہوگا؟ انسان نہیں بچ سکتا، اور جو نیک عمل کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، نیک عمل کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا، جو مومن ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہوگا، ایمان کی دولت نہ ہوگی، ایمان کا پونجی نہ ہوگا، وہ سب سے بدتر انسان ہوگا، اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا جو کافر ہوں گے وہ ہاتھ کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتا، آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، یہ سوچیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔